ایسے کر لیتا ہے. اور نہیں، جس نے قرآن پڑھا ہے، جس کے اندر قرآن اترا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پار نہیں ہے جس کے آگے میں جھکوں، جس کی میں بات مانوں یا جس کے آگے میں گھبراؤں. میں وہ ایروگنس نہیں کہہ رہا. ایروگنس کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا، لیکن کسی دوسرے سے گھبرانا اور اللہ کی بات کو چھوڑ دینا، اللہ سے گھبرانے کے بجائے، اللہ سے ڈرنے کے بجائے کسی اور سے ڈرنا، یہ کام مسلمان کا نہیں ہے. ایسے تو نہیں جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھی سے زیادہ پتہ نہیں کتنی دنیا پہ حکومت. ٹاکسک رشتہ دار جو ہے نا، انہی کے ساتھ ڈیل کرنا تو اصل آپ کا کمال ہے. اگر ایک انسان اچھا ہے، اس کے ساتھ ڈیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک انسان آلریڈی اچھا ہے، اب ایک انسان جو ہے وہ تھوڑا ٹاکسک ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کو ڈیل کرنا ہی تو پھر آپ کا کمال ہے. اس کو برداشت کرنا ہی تو آپ کا کمال ہے. اس کو کنونس کرنا ہی تو آپ کا کمال ہے. اس کو سمجھنا اور سمجھانا ہی تو آپ کا کمال ہے. اگر ایک انسان آلریڈی جو ہے وہ اچھا ہے، سمجھنے والا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی ایفرٹ نہیں ہے، تو اس پہ تو کوئی اتنا خاص اجر بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک انسان تھوڑا سا ٹیڑھے دماغ کا ہے، ٹاکسک ہے، تھوڑا سا دماغ اس کا جو ہے تھوڑا ہلا ہوا ہے، تو پھر اس کو کنونس کرنا، اس کو سمجھانا اور یہ سب کچھ کرنا ہی تو کمال ہے. اس کو برداشت کرنا ہی تو کمال ہے. تو لیکن اس کی بھی حد ہوتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ سمجھاؤ، کنونس کرنے کی کوشش کرو حکمت سے. اصل میں یہ جو حکمت کا پہلو ہے نا، یہ ہمیں نہیں پتا. واٹ از وزڈم؟ سر موئے موئے کے بارے میں بتائیں. یار دیکھو، یہ موئے موئے اور یہ جو جسٹ لائک یہ چھوٹے موٹے جو ٹرینڈز آتے ہیں، لوگ مطلب کیا ہے یار، ایک اور بھی پروگرام تو مطلب اچھی چیز نہیں پکڑنی. نہ 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 نہ، اچھی چیز کو تو پکڑنا ہی نہیں ہے ہم نے. کوئی یوزفل، کوئی ایجوکیشنل، کوئی پڑھی لکھی چیز جس سے فائدہ آپ کو ہو، آپ کی آنے والے لوگوں کو، وہ چیز نہیں پکڑنی، اس کو ٹرینڈ نہیں بنانا. لیکن جو فضول، جو کرنج چیز ہے، اس کو پکڑنا ہے. یہی ہمارا کام ہے، اور یہی سبب ہے کہ آج ہم جو ہے وہ ادھر دوسروں کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، خود کچھ بنا ہی نہیں پائے. ایک جو موبائل فون کی جو چارجنگ کیبل ہوتی ہے نا، وہ بھی ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں، خود نہیں بنا. ہاں، ایگزامس کا سیزن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تیاری پوری کرو، ٹھیک ہے، اور ٹائم مینجمنٹ پریکٹس کرو، کیونکہ پیپر میں ٹائم کم ہوتا ہے. تو پہلے ٹائم کو مینج کر لو، ٹائم سیٹ کر لو، اس کے لیے پریکٹس کر لو، محنت کرو، کانسیپٹس کلیئر کرو، یہ ساری جو پوائنٹس ہیں ان کو کلیئر کرو، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کرو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل وزیرا من اہلی رب زدنی علما. یہ دو دعاز کرو. انبیاء کی دعاز ہیں، انہوں نے بھی یہی دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر، ہمارا سینہ کھول دے، انکریز آر نالج، ہمارے دماغ کھول دے. محنت کریں اور پھر ساتھ ساتھ یہ دعاز کریں. یہ دو بہت پاورفل قرآن سے دعاز ہیں جو کہ انبیاء، پروفٹ. ایسا زمانہ آ گیا، لوگ سچ بات کہنے کے لیے نا، اپنے دل کا حال سنانے کے لیے، حقیقت بات کرنے کے لیے مذاق کا سہارا لیتے ہیں، ہنسی مذاق کا سہارا لیتے ہیں. ایسے آپ دیکھیں گے بہت سے جو ہے وہ دوستوں کے درمیان، ریلیشنز میں، ایسے جو مطلب جو بھی بانڈنگز ہوتی ہیں، بانڈ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ دوست کے ساتھ مطلب وہ ڈائریکٹ بات کرنا مشکل ہے، مذاق کے سہارے میں باتیں کرنی پڑتی ہیں حقیقت. اور آپ کلیم کرتے ہو کہ سوشل میڈیا پہ غلط چیزیں آتی ہیں، یوز لیس چیزیں آتی ہیں. بھائی وہ اس لیے آتی ہیں بیکاز اٹس اپ ٹو یو. وہ آپ کے دماغ کی وجہ سے ہے، وہ آپ کی کنورسیشن کی وجہ سے، جو آپ پسند کرتے ہو. الگوریدم ایسے ہی ڈیزائن ہوا ہوتا ہے. تو اسٹاپ بلیمنگ سوشل میڈیا. تمہیں پتہ ہے اصل حقیقت خرابی آپ میں ہے. سوشل میڈیا میں تو چلو خرابی ہے، اس حد تک نہیں ہے، زیادہ خرابی آپ میں ہے. جیسی آپ چیز چاہیں گے ویسی چیز ہی آپ کے سامنے آئے گی. اگر آپ کو نہیں یقین، میں آپ کو اپنا فور یو پیج دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، فور یو پیج ہے، فور یو، فور یو، فور یو پیج ہے یہ، فور یو پیج. So it's up to you. Don't blame social media. Don't blame social media. It's up to you کہ آپ کیا ڈیسائیڈ کر رہے ہو، آپ کیا سوچ رہے ہو، آپ کی کیا پریفرنس ہے. سوشل میڈیا کے بہت سے فوائد ہیں، بہت جو ہے فائدے دے رہا ہے، اور جتنا تھینکس اللہ کا کریں اتنا کم ہے. دیکھیں، جو آپ کے فادرز ہیں نا، جو آپ کے ابا جان ہیں، ان کے ساتھ آپ کی دوستی بہت ضروری ہے. اگر آپ کی دوستی آپ کے ابا جان کے ساتھ نہیں ہے نا، تو آپ کی جو زندگی ہے وہ ادھوری ہے. بیسیکلی جو میلز ہوتے ہیں نا، وہ ایکسپریسو نہیں ہوتے، وہ زیادہ ایموشنل نہیں ہوتے. تو ہمارے جو فادرز ہیں وہ زیادہ ایکسپریس نہیں کرتے. لیکن آپ نے ان کے ساتھ بہت اچھا بانڈ بنانا ہے، ان کے ساتھ فرینڈشپ کرنی ہے. آپ یہ ریسرچ کر لیں، جن بچوں کی دوستی اپنے فادرز کے ساتھ، جن لڑکوں کی دوستی اپنے فادرز کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بہت سکون ہوتا ہے، وہ بہت آگے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ریکویسٹ ہے، آپ اپنے فادرز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کے ساتھ جو ہے فرینڈشپ کریں، ان کے ساتھ جو ہے بانڈنگ بنائیں. یہ بہت ضروری ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام، ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام، بالکل ان کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ میں اگر آپ دیکھیں تو جو تذکرہ آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا، مل کر جو ہے وہ قواعد من البیت و اسماعیل، بنیادیں مل کر اٹھا رہے ہیں، مل کر دعائیں کر رہے ہیں. ربنا وبعث فیہم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. تو یہ بہت ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے. ناولز پڑھیں آپ، میتھس پڑھیں آپ، سائیکالوجی پڑھیں آپ، فزکس پڑھیں آپ، سب پڑھیں، ساروں کے لیے آپ کو بڑی فکر ہے. لیکن بڑے ہی آپ جو ہے بہت ہی آپ کی قسمت خراب ہے کہ آپ نے سب، آپ کو پڑھنے کی بڑی فکر ہے، لیکن قرآن کو مطلب سے پڑھنا، اس کے اندر تدبر کرنا، اس پہ ریسرچ کرنا، اس کے اندر سے سائنس ڈھونڈنا، اس کے اندر سے اسٹرانومی ڈھونڈنا، اس کے اندر سے میڈیکل ڈھونڈنا، اس کے اندر سے فزکس ڈھونڈنا، سورہ مدثر کا نومیرک کوڈ، یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے بھی آپ کو فکر ہوتی. لیکن آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں.
نہیں, ہمیں کسی نے بتایا نہیں, ہمارے آباء و اجداد کو بھی کسی نے نہیں بتایا, انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ چلے, ہم اس کو یہ جو کمزوری ہے اس کو کور کریں اور آگے یہ کمزوری مزید نہ جائے. انقلاب ایسے ہی آئے گا ورنہ نہیں آئے گا. ہم لوگ روتے ہیں ہماری شادی نہیں کرتے, ہماری شادی نہیں ہو رہی, ہماری شادی نہیں, اور اسی لیے تو شادی نہیں کرتے کیونکہ 25 سال 30 سال کی عمر میں جا کے ہم کوئی اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم رسپانسبل ہوں, ہم کوئی جو ہے پیسے کما سکیں, کوئی فائنینشیل ضروریات ہم پوری کر سکیں. تو اپنے آپ کو جلدی سے جلدی قابل بناؤ, جلدی سے جلدی اپنے آپ کو اسٹیبل کرو. اور اس میں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ نہ بچوں کو یہ کہیں کہ ایش کرو, ابھی تو تمہاری عمر یہ, بھائی اس کو پروڈکٹیو بناؤ, اس کو رسپانسبل بناؤ. واٹ آر یو ڈوئنگ, کیا کر رہے ہو؟ اس لیے جو ہے نا ٹائم ویسٹ نہ کریں. آپ جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں اور پریکٹس کریں, ہارڈ ورک کریں, اسمارٹ ورک کریں, تو اللہ راستے کھول دے گا, یہ گارنٹی ہے. کوشش آپ نے کرنی ہے, راستے کھولنا اللہ کا کام. سسٹر, یو آر ناٹ کورنگ یور سیلف. آپ اپنے آپ کو کور نہیں کر رہے, آپ اپنی بیوٹی کو ہائڈ نہیں کر رہے سوسائٹی سے, نن محرم سے. بٹ ون ڈے, ایک دن آپ پورے کور ہوگے, وہ رات ان دا گریو جو کہ قبر میں ہوگی. اس سے تو کوئی جو ہے منہ نہیں پھیر سکتا, وہ بے شک کرسچن ہو, بے شک جیوز ہوں, بے شک مسلمس ہوں. سو کور تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا. سو may Allah guide us, may Allah guide us. Come back to the reality, come back to the reality. Don't expose yourself. You are precious, you are precious, you are very precious. اگر آپ کو کوئی پسند آئے تو آپ ڈائریکٹ آپ گھر والوں کو بتائیں اور پروسیس جاری کریں. انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ 2 سال بیٹھے رہتے ہیں ایک بندے کے انتظار میں, پتہ چلتا ہے 2-3 سال بعد پتہ چلتا ہے اس کی شادی بھی ہو گئی, اس کے بچے بھی ہو گئے. تو اس لیے اپنا وقت, اپنی فیلنگز, اپنے ایموشنز ضائع نہ کریں. اگر آپ کو کوئی جو ہے پسند آ جاتا ہے تو آپ ایز سون ایز پاسبل گھر والوں کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں. فوری اپروچ کریں, ہاں یا نہ. ضروری نہیں ہوتا فوری کر کے آپ نے شادی کر لینی ہے. آپ گھر والوں سے بات کرتے ہیں, ان کی بات شات ہوتی ہے, 2-3 سال تو صرف انہیں جاننے پہچاننے میں لگ جاتے ہیں. تو اس لیے کرش اور ون سائڈ لو وغیرہ یہ فضول ہے. اس میں ہمیں آپ اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں, اپنی فیلنگز, اپنے ایموشنز بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں, وہی آپ کچھ اور کام کر لیں. پیسہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اسے پیار کر لو, یا آپ اسے محبت کر لو, یا آپ اسے عشق کر لو. اس قابل نہیں ہے پیسہ ضروریات دیکھو, کیمرہ ہے, یہ سب کچھ ہے, ضروریات ہیں, ایسینشیلز ہیں. اس حد تک پیسہ ٹھیک ہے, لیکن پیسہ اس قابل نہیں ہے آپ اسے پیار کرو, اسے محبت کرو, عشق کرو, اور اس کے لیے جیو مرو. زندگی میں جو مین مقصد ہے وہ آپ کی مورالٹی ہے, مورل ویلیوز, ٹھیک ہے, اس پہ فوکس کرو. پسند کی شادی, بیٹا اظہار کر رہا ہے پسند کی شادی کا یا شادی کرنے کا, تو اس میں کیا برا ہے؟ کس نے کہا یہ برا ہے؟ وہی بیٹا یا بیٹی ہیونگ گرل فرینڈز اینڈ بوائے فرینڈز, اٹس رائٹ, یہ صحیح ہے. فیملی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں, تمہاری بھی گرل فرینڈ ہے, کتنی گرل فرینڈ ہے, کتنے بوائے فرینڈز ہیں, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. تب کوئی شرم نہیں آتا, تب کچھ برا نہیں لگتا. لیکن اگر کوئی نکاح کی بات کرتے تو فوری آفینڈ ہو جانا. What are you doing man? کیا سوچ ہے, بیکار سوچ ہے. جتنا نکاح مشکل ہوگا اتنا زنا جو ہے وہ, امورالٹی جو ہے وہ گلیمرائز ہوگی, پروموٹ ہوگی, سپورٹ ہوگی. یار آج کل کے جو سانگز ہیں کتنے عجیب ہیں, سمجھ نہیں آتی. پیار محبت عاشقی یہ چیزیں, یہ وائبس ہیں, یا تو پھر گینگسٹر وائبس ہیں. یعنی کہ ایک انسان, ایک لڑکا لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی تو بیچارہ کیا کرے, زبردستی وائبس ہوتی, میری بھی بندی ہو, میرا بھی یہ ہو, ایٹسیکٹرا, میری بھی گرل فرینڈ ہو, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. کرنج. اس کے بعد گینگسٹر وائبس, میں یہ میں وہ, میں یہ میں وہ. گھر میں دوسری دفعہ پتہ نہیں کھانا بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا, تو میں گینگسٹر وائبس, ایسے فضول سانگس بالکل سمجھ سے باہر. سو آئی یوزڈ ٹو سے دیٹ کرنج ہے. یہ مذاق ایک سائڈ پہ, لیکن ایک بات یاد رکھو, مرنا ہے بے شک, جو بھی ہے, تم نے بھی مر جانا ہے, میں نے مر جانا ہے, سب مر جائیں گے. فرعون بھی مر گیا, نمرود بھی مر گیا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مرنا تو سب نے ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. تو کچھ اچھا کر جائیں یار, کوئی لوگوں کے لیے, کوئی لوگوں کے کام آ جائیں, کوئی سوسائٹی کے کام آ جائیں, کوئی اچھا ٹرینڈ سیٹ کر جائیں, کوئی لوگوں کی مدد کر جائیں, کچھ اچھا کر جائیں یار, دوسروں کے لیے جینا سیکھو. یہ مذاق ایک سائڈ پہ, لیکن یہ میں سیریس بات کر رہا ہوں. سوچو اس پہ, سوچو. 99% چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں, 1% چیزیں حرام ہیں. وہ کیسے؟ پینے کی چیزیں میں دیکھو, سارا کچھ حلال ہے. پینے کی چیزوں میں, ڈرنکس میں صرف شراب جو ہے وہ حرام ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں کتنی چیزیں حرام, چند حرام ہے, میجورٹی حلال ہے. پہننے کی چیزیں میں دیکھو, صرف سلک منع ہے, باقی سب کچھ جو ہے وہ حلال ہے. ایویں ڈرامے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے کہ ہم جو ہے اگر حلال حرام کو فوکس کرنے لگ گئے تو پھر جو ہے ہم تو کچھ کر ہی نہیں پائیں گے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہے اور زیادہ چیزیں حلال ہیں. آپ لوگوں کو یہ جو ہمارے آس پہ انہوں نے ہمیں فریکوینسی نہیں سیٹ کرنے دی. پیزا کھانا بھی حرام ہے, برگر کھانا بھی حرام ہے, آئی فون رکھنا بھی حرام ہے, لیپ ٹاپ رکھنا بھی حرام ہے, پینٹ پہننا بھی حرام ہے, شرٹ پہننا بھی حرام ہے. کیا مطلب یہ کدھر کا جو ہے یہ رول ہے, کس نے کہا یہ؟ لائک میرے پاس یہ موبائل ہے, اب میرے پاس آپشن ہے, میں چوز کر سکتا ہوں میں اس کو جو ہے کس طرح استعمال کروں, اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے, اپنا نقصان کروں, دوسروں کا نقصان کروں, یا اپنا فائدہ اور دوسروں کا فائدہ, یہ آپ پر ہے. موبائل حلال ہے. Vloggers, why you are destroying our nations? یہ کون سی مورالٹی ہے, یہ کون سا پازیٹیو افیکٹ ہے کہ اپنی پرائیویسی کو کل کیا جائے, اپنے گھر میں پوری دنیا کو لے آیا جائے؟ یہ کس بک میں لکھا ہے, یہ کدھر کا لیسن ہے؟ کائنڈلی مجھے بھی بتائیں, کائنڈلی اس کو ریویو کریں. پرائیویسی از ویری امپورٹنٹ. یہ میسج پوری دنیا کو نہ دیں, دنیا کو ایسے انسپائر نہ کریں. دنیا پہلے بڑی خراب ہے, مزید خراب نہ کریں دنیا. تھوڑا سوچیں, غور و فکر کریں, سیلفشنس کو چھوڑ دیں. Don't destroy our nations. We request you. May Allah guide us all. Ameen ya Rabb. Don't say Merry Christmas. Don't say Merry Christmas because it means that Allah have a son. Na'udhu billah. Kul huwa Allahu ahad.
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کدھر ہیں وہ لوگ جو میری کرسمس کے نعرے لگا رہے ہیں؟ بڑی سمپتھی میری کرسمس اسپیشلی جو مسلمز ہیں وہ نہ کہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ از ہیونگ اے سن، نعوذ باللہ، جیسے کہ وہ کہتے ہیں جیزس واز اللہ سن، کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ پیدا ہوا کسی سے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے. تو ہم تو فلو میں یہ میری کرسمس کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب آپ کو بڑا عجیب ہے، یہ غلط بات ہے، اس کو بالکل یہ جو ہے اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ کو کبھی محبت نہیں ہوئی؟ دیکھیں محبت شادی ہوگی نا، اس کے بعد محبت ہو جائے گی. میں ایویں ہی محبت شادی سے پہلے کر کے بیٹھا رہوں، ٹائم ضائع کرتا رہوں نا، یہ فضول ہے. شادی سے پہلے محبت کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، صرف ٹائم برباد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ذلت ہوتی ہے، خواری ہوتی ہے، اپنا وقت برباد کرو، اپنا دماغ برباد کرو، فضول حرکتیں بچوں والی نبانی بیز فضول، یہ حرکتیں فضول ہیں ساری. شادی کے بعد محبت ہوتی، شادی کے بعد پھر پتہ چلتا ہے نا. دیکھیں شادی کرو کسی سے، ساروں کے سامنے شادی کرو، سب کو پتہ ہے، حق مہر دو اسے، اس کی رسپانسبلٹی اور یہ سارا کچھ، یہ کول لگتا ہے، یہ اچھا ہے، یہ کول ہے. یہ جو باقی سب کچھ ہے یہ تو چھوٹے موٹے بچوں کے کام ہے، چوروں کے کام ہے. چور نہیں ہوتے چور، بیچارے چور چوریاں کرنا، یہ بیچارے وہ ان کا کام ہے. کیا بات. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو بہترین خوبصورت احسن طریقے سے بنایا. اور انسان کہتا ہے کہ مجھے تو میں اتنا بدصورت ہوں، میں نکما ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، نا امید ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے. اور اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان اپنے سٹیٹس کو نہیں پہچان رہا، سٹیٹس کو پہچانے انسان اپنے. پھر انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، جانوروں سے بھی گر جاتا ہے. لیکن اس کا سٹیٹس کیا ہے انسان کا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ نیو ایئر میں جو سیلیبریشن ہے یہ لاجیکل نہیں ہے، اللاجیکل ہے. یعنی کہ ایک سال کم ہو گیا، اچھے کام کرنے کے لیے ایک سال کم ہو گیا، ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ایک سال کم ہو گیا، بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ایک سال کم ہو گیا، کچھ اچھا کام کرنے کے لیے ایک سال کم ہو گیا، اس پہ خوشی منائیں. اللاجیکل، ٹوٹلی اللاجیکل. ہمارے یہاں کے لوگوں کو نا کوئی بھی تم فیسٹیول بنا دو نا کسی بھی نام کا، ان کو بس کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے، وہ بے شک جس مرضی نام پہ بنا دو، بنا چاہیے. تو انٹرٹینمنٹ آپ ہر روزانہ کریں، ہفتے میں 2 دن سیٹرڈے سنڈے فرائیڈے ہر ہفتے کریں. اس کے لیے اسپیشل کوئی ایسا ایونٹ جو آپ نے یہ نیو ایئر یا برتھ ڈے اور یہ لاجیکل فضول، کوئی اس کا لاجک شوجک کوئی نہیں ہے. رمضان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ ہم فلسطین کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے ان کے لیے دعا کریں. زیادہ سے زیادہ اپنی ہر نماز میں، اپنے ہر روزے کی حالت میں، ہر لمحے میں آپ فلسطین کو یاد رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں، ان کو ڈونیٹ کریں زیادہ سے زیادہ رمضان کے لیے. یہ سب سے بیسٹ اپرچونٹی ہے، اس کو مس نہ کریں اور اس میسج کو آگے سے آگے شیئر کریں، کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ رمضان ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. اللہ تعالیٰ دعا کو مزید اور زیادہ سے زیادہ سنتا ہے، اور جو نیکی کا پیرامیٹر ہے اور نیکی کا جو ریوارڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے آپ نے فلسطین کو نہیں بھولنا. وی اسٹینڈ ود پیلسٹین. رمضان کا مہینہ ہے، ہر بندہ، ایوری ون، ہر بندہ قرآن پڑھے گا عبادت کے لیے. لیکن قرآن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، قرآن آپ کے دل کو نہیں بدل رہا، قرآن آپ کی مینٹالٹی کو نہیں بدل رہا، قرآن آپ کے ویژن کو نہیں بدل رہا، قرآن آپ کے لینس کو نہیں بدل رہا. پھر قرآن اس دنیا کو کیسے بدلے گا؟ آپ کو نہیں بدلے گا، آپ نہیں تو دنیا کو بدلنا ہے. تو اس رمضان آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. کم پڑھ لیں لیکن سمجھ کر پڑھیں، جو کہ آپ کی زندگی کو بدلے، آپ کے لینس کو بدلے، آپ کو بدلے، پھر آپ دنیا کو بدلیں. آپ نے دنیا کو بدلنا ہے نا. اگر آپ کو یہ رمضان نصیب ہو گیا سو یو آر ویری لکی. واللہ میرے اپنے فادر، ان کو یہ رمضان نصیب نہیں ہوا، اور وہ ہر رمضان میں ایک بات کیا کرتے تھے کہ عبادت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، کیا پتہ اگلا رمضان نصیب نہ ہو. اور میں نے پریکٹیکلی ایگزامپل دیکھ لی کہ اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو اگر آپ کو رمضان نصیب ہوا ہے تو یو آر لکی. آبجیکٹیو سیٹ کریں، قرآن کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. جیسے حدیث ہے نا کہ اگر کسی کو رمضان نصیب ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اپنے گناہ نہیں بخشوائے اللہ سے، تو اس کے لیے بدعا کی جبرائیل نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین آمین. تو اس بدعا سے بچیں، کہیں ہم برباد نہ ہو جائیں. You know about your parents, what Allah said about your parents. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان پر رحم کر جیسے انہوں نے ہمارے پر رحم کیا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. دنیا میں 2 چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، ایک خانہ کعبہ اور اس کے بعد your parent. رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہو، بھوکے رہتے ہو، پیاسے رہتے ہو، جو کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے انسان کے لیے، وہ کرتے ہو. سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہو، تراویح کے لیے اٹھتے ہو، رات کے وقت قیام کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، جھوٹ نہیں بولتے، رشوت نہیں لیتے، کسی کا حق نہیں مارتے، غریبوں کی مدد کرتے ہو، ان کو کھانا کھلاتے ہو، کیا کیا نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں کیپیبل ہیں، ہم کر سکتے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہم کر سکتے ہیں.
اللہ نے ہمیں ڈیزائن کس طرح کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ پھر خود ہم چوز کرتے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم جانوروں سے بھی گر جاتے ہیں لیکن ہم کر سکتے ہیں، یہ رمضان ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم ساری زندگی یہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وی کین ڈو اٹ، وی کین ڈو۔ رمضان میں ایک اچھی عادت یہ بھی ہے کہ جو ہے نا، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کرو، صدقہ کرو۔ اب صدقہ کی کیا جو ہے امپورٹنس ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہوتے ہو، اس کی بدلے آپ کو نیکی مل رہی ہوتی ہے، آپ کے مشکلات وائپ آؤٹ ہوتی ہیں، تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے بہت افضل ہے۔ رمضان کا مہینہ خیر من الف شہر، شہر رمضان الذی، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جو بھی ہیں، وٹ ایور، 10 روپے ہوں، 5 روپے ہوں، 100 روپیہ ہو، ڈزنٹ میٹر۔ وہ آپ کو واقعہ یاد ہے نا کہ ایک بندے نے کھجوریں لا کے رکھی تھی، تو لوگ ہنسنے لگ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سارا مال ایک طرف جو تم لوگ لے کر آئے ہو، اور یہ کھجوریں جو ہے ان کے اوپر پھیلا دو، یہ نہیں میٹر کرتا کہ کتنے ہیں کتنے نہیں، آپ کی ایفرٹ میٹر کرتی ہے۔ تو اس لیے رمضان ہے، زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں، اور پلیز ڈونیٹ انہیں کیجیے گا جو حقدار ہیں۔ رمضان آلموسٹ آپ کو پتہ ہے 2 سے 3 راتیں رہ گئی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں ایک لمحے میں مجھے ایک بات پنچ کرتی رہی، سکون نہیں لینے دے رہی تھی وہ حدیث، چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے دعا کی، دعا نہیں کی، بدعا کی کہ ایسا بندہ جس کو رمضان ملے اور اس نے اپنے گناہ جو ہے، اپنے جو اکاؤنٹ میں جو گناہ ہیں ان کو وائپ آؤٹ نہ کروایا، اپنی بخشش نہ کروائی، عبادات نہ کی، اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کیا، اللہ تعالیٰ سے فرینڈ شپ نہ کی، تو ایسا انسان برباد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ مطلب دیکھو کہ بدعا کون کر رہا ہے؟ جبرائیل، جبرائیل، واللہ جبرائیل، اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ابھی بھی ہمارے پاس 2 سے 3 راتیں ہیں، اگر ہم سنسیئرلی اللہ تعالیٰ سے اپالوجیز کریں، عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کیا پتہ ہماری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے اور ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ بوم سمیش۔ خواتین ہیں، سسٹرز، آپ عید کا جو خطبہ ہے اور عید کی جو نماز ہے وہ مسجد میں ادا کریں، اور یہ جو ہے یہ عید، وہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ جس حدیث میں ایک سائڈ پہ عورتیں تھیں اور ایک سائڈ پر جو ہے وہ مرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی جو ہیں، میں کہتا ہوں کہ جمعہ کی نماز اور جو عید کی نماز ہے، ایٹ لیسٹ یہ تو جو عورتیں ہیں نا، کیونکہ اس میں خطبہ ہوتا ہے تو وہ بہت بینیفیشل ہوتا ہے، تو عید کی نماز عورتوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے ان کے جو آپ کے جو ہسبینڈس ہیں یا آپ کے جو فادرز ہیں وہ آپ کو ساتھ جو ہے وہ مسجد لے کر جائیں، اور مسجد میں ایسا انتظام ہو اور آپ ادھر مسجد میں نماز ادا کریں۔ مطلب سگریٹ پینے والوں کو عجیب نہیں لگتا؟ گندے لوگ، وہ دھواں اندر جا رہا ہے، وہ گند، سوچے نا، وہ گند اندر جا رہا ہے، میں تو سوچتا ہوں وہ گند اور وہ جو آگ اور وہ اندر جا رہا ہے، توبہ توبہ توبہ، گندے، الٹی، مطلب وامٹ ہو جاتی ہے، گندے یہ سگریٹ، اور یہ جو ساری سگریٹ تو بہت ہی ورسٹ ہے، آئی ہیٹ۔ ٹھیک ہے، تو اور ویسے پیسہ ضائع کرو اتنا، غریب کو دے دو، کسی اور کام میں لگا لو، کوئی بزنس کر لو، اسے سائیڈ بزنس کر لو۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ تو اسموکنگ بھی ایک سلو پوائزننگ ہی ہے نا۔ شادی ہوگی تو مسلمانوں کی نسل بڑھے گی نا، مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھے گی، کرسچنس کی پاپولیشن کم ہو جائے گی، ان کا فیملی سٹرکچر تو تباہ ہو گیا، ہمارا فیملی سٹرکچر تو ابھی اسٹرانگ ہے، تو اس لیے آپ شادی کریں گے، پھر ہمارا پاپولیشن بڑھے گی مسلمانوں کی، اور کرسچنس کم اور ہم زیادہ، تو اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کی زیادہ سے زیادہ شادی ہو نا، اور زیادہ پاپولیشن ہوگی، پھر ہم زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، اور پھر ہم جو ہے آگے ہم نے وہ دیکھے نا حضرت عیسیٰ کے ساتھ ملنا ہے، امام مہدی کے ساتھ مل کے وہ حکومت وغیرہ۔ رمضان چلا گیا ہے، رمضان میں عبادات آپ نے بھی کی، میں نے بھی کی، قرآن پڑھا، تراویح پڑھی، روزے رکھے، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، لیکن چیک یہ کرنا ہے کہ رمضان میں جو ہم نے محنت کی، کوشش کی، کیا وہ عبادات قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو سلف فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں آپ نے عبادات کی، اور رمضان کے بعد اگر وہی روٹین رہی، نیکی کے بعد نیکی ہوتی رہی، نیکی کی توفیق ملتی رہی، تو اٹ مینس کہ آپ کی جو عبادات ہیں وہ قبول ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ رمضان کے بعد یا نیکی کے بعد آپ کو نیکی کی توفیق نہیں ہوئی، رمضان کے بعد آپ اللہ کو بھول گئے، ہو از اللہ، آئی ڈونٹ نو، حی علی الصلاۃ قالوا سمعنا، میں نے سن لیا، وعصینا، میں فرمانی کرتا ہوں، تو اٹ مینس یو آر ان ڈینجر، آئی ایم ان ڈینجر۔ رمضان کا کیا پرپس تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کیوں کیے؟ وجہ کیا تھی؟ رمضان کا پرپس کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، تقوی انکریز ہو۔ تقوی کیا ہے؟ واٹ از تقوی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ، یہ انکریز ہو رہا ہے لیول یا ڈیکریز ہو رہا ہے؟ سو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ رمضان کا جو پرپس تھا کہ آپ نے اس کو پورا کیا، کتنے % پورا کیا، کیا گول اچیو ہوا؟ میں نا قبرستان جاتا ہوں نا، تو میں نے ایک قبر کے اندر نا سوراخ تھا، ایک اتنا موٹا، اتنا گول سوراخ تھا، اس کے اندر میں نے دیکھا وہ نہیں، اسے کیا کہیں گے، لیزرڈ کی طرح جو ہوتی ہے وہ جاری، اللہ کی قسم، اوئے ہوئے ہوئے، میں نے اس کی ویڈیو بنائی، میں نے کہا اگر یہ میں دکھا دوں نا آج کل کے نبیز کو، آج کل یہ پارٹی بوائز اور پارٹی گرلز اور یہ ٹک ٹاکرز آرٹیفیشل، ان سب کو یہ دکھا دوں نا میں، ان کو تو نیندیں ان کی حرام ہو جانی ہے، ان کو تو شاید یہ سو بھی نہ پائیں۔
تو قبر کا عذاب بالکل حق ہے، اس لیے جو ہے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، آمین یا رب العالمین۔